یعنی ساری محنت مکے والوں کی اور کام بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا خرچہ ہوا فرعون کا اور کام بنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سارے جادوگر اسلام میں داخل ہو، وہ تو مقابلے کے لیے آئے۔ اچھا پھر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں سے منع کرو نا وہاں زیادہ جاتا ہے، دیکھیں تو صحیح کون ہے، دیکھیں تو صحیح کون ہے یا نہیں؟ جیسے بادشاہ نے کہا نا کہ بھئی بارش برسے گی اور جو پانی پیے گا نا وہ پاگل ہو جائے گا، پانی نہ پینا۔ تو لوگوں نے دیکھا پی کر، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، سب نے پی لیا، سب کے دماغ خراب ہو گیا۔ تو بادشاہ کہہ رہے دیکھو وزیر صاحب، میں نے ان کو منع کیا تھا، یہ سب پانی پی بیٹھے، سب کا دماغ خراب ہے۔ وزیر کہہ رہے ہیں بادشاہ صاحب کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا ساری عوام پاگل ہو گئی ہے، آپ کہہ رہے فکر نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے پانی رکھا ہوا ہے بارش کا، ہم بھی دونوں پی لیتے ہیں، ان جیسے ہو جائے گا۔ پاگل کے ساتھ تو پاگل، جتنا منع کیا نا۔ طفیل دوسی رضی اللہ عنہ بڑے سردار میں یمن کے، وہ حضور کو دیکھنے کانوں میں روئی ڈال کے آئے، بیت اللہ میں حضور نماز پڑھ رہے تھے، دیکھتے اسلام میں داخل ہو کہ یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو انہی کے خاندان کے تھے، 3 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک عورت کا غلام تھا، غزوان کی بیٹی کا، وہ مجھے 2 وقت کا کھانا دیتی تھی اور کہتی تھی ابو ہریرہ جب میں بلاؤں گی نا تو ننگے پاؤں آنا ہوگا، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی کہ تم جوتا پہنو، اور جب سفر کرنا ہوگا تو ننگے پاؤں، اور چلتے اونٹ پہ چڑھنا ہوگا، چلتے اونٹ سے اترنا ہوگا، تو ننگے پاؤں۔ اللہ کی شان، حضرت ابو ہریرہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ اللہ کا فتح ہوا۔ وہی عورت باندھی بن کر حضرت ابو ہریرہ کے حصے میں آ گئی، دسترخوان بچھا رہی تھی، اس نے تو نہیں پہچانا، اس نے پہچان لیا۔ ابو ہریرہ نے کہا جب ہم بلائیں گے نا تو ننگے پاؤں آنا ہوگا، ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ میں غلام تھا، اللہ نے اتنی فتوحات دی کہ باندھی بنا